میرا نام عقیل ہے، لیکن پورا نام سید معین الدین عقیل۔ نام کا ایک حصہ سید ہے، لیکن جسے میں اب استعمال نہیں کرتا۔ میرے والد کے نام کے ساتھ بھی سید ہے، سید ضمیر الدین ان کا نام تھا۔ میرے بھائی کے نام کے ساتھ بھی سید ہے، لیکن اب ہم لوگ یہ نام کے ساتھ استعمال نہیں کرتے۔ میں بنیادی طور پر حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری پیدائش وہیں کے ایک چھوٹے سے شہر ادگیر میں ہوئی تھی۔ 25 جون 1947 میری تاریخ پیدائش ہے، لیکن دستاویزات میں 1 سال زیادہ لکھوائی گئی تھی، تو اس طرح سے دستاویزی طور پر سن 1946 میری سن پیدائش ہے۔ یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ جس زمانے میں مجھے میٹرک کا امتحان دینا تھا، اس وقت میری عمر اتنی کم ہو جاتی تھی، اس اعتبار سے کہ میں 1947 میں پیدا ہوا، تو مجھے امتحان میں شرکت کی اجازت نہ مل سکتی۔ اس وجہ سے 1 سال زیادہ لکھوایا گیا۔ 1953 میں میرے والد نے حیدرآباد سے ہجرت کی اور سارا خاندان ہمارا یہاں منتقل ہو گیا اور کراچی ہم لوگ پہنچے، اور کراچی میں ایک نواحی بستی ہے لانڈھی، وہاں ایک چھوٹا سا مکان بنا کر ہم لوگ رہنے لگے۔ میری ساری ابتدائی تعلیم وہیں شروع ہوئی۔ پرائمری اسکول اور ہائی اسکول وہیں لانڈھی کے ایک سرکاری بڑے مدرسے سے ہوئی تھی، جو واحد اس جگہ موجود تھا، بلکہ جس زمانے میں ہم لوگ یہاں آئے تھے اسی زمانے میں وہ وہاں قائم ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی درسگاہ وہاں موجود نہیں تھی۔ سن 1963 میں میں نے وہاں سے میٹرک کامیاب کیا، اور میٹرک کرنے کے بعد میں اردو کالج میں میں نے داخلہ لیا۔ 2 سال تک وہاں زیر تعلیم رہا، وہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں میں نے داخلہ لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفسیات اور فلسفہ میرے دلچسپی کے مضامین تھے۔ اردو ادب سے ہمیشہ سے لگاؤ رہا۔ اسکول کے زمانے میں بہت سے افسانے لکھے تھے، شروع میں کبھی شاعری بھی کی تھی، لیکن دلچسپی اس میں مزید نہ لی، یہاں تک کہ جو شعر میں نے کہے تھے وہ کوئی شعر مجھے یاد بھی نہیں رہا۔ جو افسانے لکھے تھے وہ افسانے اب محض یادگار کے طور پر باقی رہ گئے ہیں، لیکن یہ دلچسپی بھی میری لکھنے کی حد تک ختم ہو گئی۔ مضامین لکھنے شروع کیے تھے اسکول کے زمانے ہی سے، کچھ شائع بھی ہوئے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ یونیورسٹی میں شعبہ اردو سے آنرس کیا 1968 میں۔ 1 سال مزید وہاں زیر تعلیم رہا اور ایم اے کیا امتیاز کے ساتھ، اور ایم اے کرنے کے بعد میں بزرگوں کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں مزید داخلہ لیا پی ایچ ڈی کے لیے، اور موضوع کا انتخاب کیا تحریک آزادی میں اردو کا حصہ۔ اس موضوع پر مستقل کام کرتا رہا، تقریباً 1975 میں یہ کام جا کر ختم ہوا۔ چنانچہ 1975 میں میں نے اپنا مقالہ داخل کیا، اور اگلے سال مجھے سند تفویض کی گئی۔ یہ میری تعلیمی رویداد تھی۔ اس عرصے میں مستقل طور پر مطالعے میں مصروف رہا اور کچھ نہ کچھ لکھتا رہا۔ 1971 میں میری پہلی کتاب شائع ہوئی تھی، جبکہ میں یکسوئی سے پی ایچ ڈی کے کام میں مصروف تھا، لیکن کسی کے متوجہ کرنے پر اور اس وقت کے حالات کے نتیجے میں سیاسی موضوع کا انتخاب کیا تھا، تحریک پاکستان اور مولانا مودودی۔ یہ میری پہلی کتاب تھی جو 1971 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد میں 1976 میں میرا تھیسس شائع ہوا جو پی ایچ ڈی کا تھا۔ یہ میری دوسری کتاب تھی اور جس نے مجھے اعتماد اور حوصلہ بخشا تھا، اور اس کے بعد میں مستقل طور پر میں نے اس سلسلے میں مزید کام کرنے کو اہمیت دی تھی۔ چنانچہ تحریکات اور سیاسی تحریکات، قومی یا مذہبی تحریکات میرا مخصوص موضوع رہا۔ ادب میں کلاسیکی ادب سے دلچسپی رہی، اور پھر جدید ادب میں بھی کچھ پڑھنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں جو ذہنی طور پر نتائج مرتب ہوتے تھے ان کو کسی نہ کسی شکل میں میں لکھ لیتا تھا، بالعموم مضامین کی صورت میں، یا پھر میں نے
تحریک آزادی میں اردو کا حصہ یہ جو میری کتاب تھی قائد اعظم کے 7 سالہ تقریبات کے سلسلے میں انجمن نے چھاپی تھی. اس کے بعد میں مختلف موضوعات پر میری متعدد کتابیں شائع ہوئیں اور ان تمام کتابوں کا موضوع کسی نہ کسی طرح زبان اور ادب اور قومی اور سیاسی تحریکات یا آپس کے ان کے روابط تھا. ابھی حال میں میری کتابیں پاکستان میں اردو تحقیق اور اقبال پر میری ایک کتاب شائع ہوئی ہے. اس کا موضوع ہے جدید دنیا اسلام، مسائل، افکار اور تحریکات. یہ کتاب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے لوگوں کو تحریک آزادی میں اردو کا حصہ نے متوجہ کیا تھا، اسی طرح سے متوجہ کیا ہے، اور یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس نے مجھے مزید اعتماد عطا کیا ہے. اور اب میں تعلیم کے مسئلے پر کچھ مواد جمع کر رہا ہوں. کچھ میرے ذہن میں ایسا مواد ہے یا کچھ ایسے خیالات ہیں کہ جنہیں میں ترتیب دینا چاہتا ہوں. اور بنیادی نقطہ نظر میرا یہ ہوگا کہ تعلیم نے ہندوستانی مسلمانوں کی سیاست کو کس طرح متاثر کیا، یا تعلیم کا مسئلہ مسلمانوں کی سیاست میں کس طرح سے در آیا، اور مسلمانوں کی قومی اور تہذیبی زندگی اس مسئلے سے کس طرح متاثر ہوئی. آج کل میں اسی پر کام کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ 1-2 سال کے عرصے میں میں اس کو مکمل کر سکوں گا. پچھلے سال یعنی 1987 میں میرا یورپ جانے کا اتفاق ہوا تھا. چنانچہ وہاں بنیادی کام تو میرا یہ تھا کہ میں وہاں نیپلز میں ایک اورینٹل یونیورسٹی ہے، اس میں اردو پڑھاؤں. لیکن وہاں اپنے اس بنیادی فریضے کے ساتھ ساتھ اپنی دلچسپی کے مواد کی تلاش میں بھی میں رہا، اور مواد کو تلاش کرتے ہوئے میں مختلف ممالک میں بھی پہنچا، بالخصوص انگلینڈ. وہاں کے بڑے بڑے کتب خانے میں نے دیکھے جن کے محض نام سنے تھے یا جن کے ذخائر کے بارے میں کچھ معلومات مجھے حاصل تھیں. وہاں ان کتب خانوں میں گیا اور اپنا مفید مطلب مواد وہاں تلاش کرتا رہا. مجھے بڑی حد تک کامیابی ہوئی، جو کچھ میں چاہتا تھا پورے طور پر تو نہیں، لیکن کچھ غیر متوقع چیزیں بھی مجھے وہاں دستیاب ہوئیں. چنانچہ آج کل میں وہاں سے دستیاب مواد کو بھی دیکھ رہا ہوں اور انہیں کسی نہ کسی صورت چاہتا ہوں کہ مرتب کروں. تو یہ میرے آج کل کے اور آئندہ کے منصوبے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مختصر سا خاکہ جو اس وقت میں فوری طور پر بیان کر سکتا تھا، میں نے کوشش کی ہے.